اگر آپ کے بینک میں رکھا ہوا پیسہ اچانک منجمد ہو جائے اور آپ کچھ نہ کر سکیں تو آپ پھر کیا کریں گے؟ یہ کوئی فرضی سوال نہیں۔ 2022 میں امریکہ نے روس کے 318 ارب ڈالر کے ذخائر ایک ہی جھٹکے میں منجمد کر دیے اور اس ایک فیصلے نے پوری دنیا کی سوچ بدل دی۔ آج 2026 میں امریکہ کا عالمی قرضہ 315 ٹریلین ڈالر پار کر چکا ہے۔ امریکہ نے پچھلے 4 سال میں اپنی 250 سالہ تاریخ سے زیادہ ڈالر چھاپ دیے ہیں۔ دنیا کے مرکزی بینک چین، روس، بھارت، ترکی، پولینڈ اور سعودی عرب خاموشی سے ریکارڈ مقدار میں سونا خرید کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ تاریخ کا وہ پیٹرن ہے جو ہر 500 سال میں خود کو دہراتا ہے، اور اس بار یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اور اس کا آپ کی زندگیوں پر کیسے اثر پڑے گا۔ وہ 4 مراحل جو ہمیشہ ریپیٹ ہوتے ہیں، اس بار بھی وہی صورتحال ہے۔ تاریخ میں جب کبھی کوئی عالمی طاقت اٹھی، اس نے ہمیشہ 4 مراحل طے کیے۔ پہلا مرحلہ بنیاد کا ہے۔ ایک طاقت اٹھتی ہے، تجارت کرتی ہے، دوسروں سے آگے نکلتی ہے، اپنی کرنسی دنیا پر مسلط کرتی ہے۔ دوسرا مرحلہ توسیع اور غرور کا ہے۔ قرضے بڑھتے ہیں، فوجیں دور دور پھیلتی ہیں، کرنسی کی قدر آہستہ آہستہ گھٹتی ہے، مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تیسرا مرحلہ بحران کا ہے۔ جنگیں، مہنگائی اور سب سے اہم اعتماد کا خاتمہ۔ چوتھا مرحلہ انجام کا ہے۔ پرانی کرنسی مرتی ہے اور نئی ابھرتی ہے۔ روم کا سکہ ڈیناریس ایک وقت 95% چاندی کا تھا۔ جیسے جیسے سلطنت کا خرچہ بڑھا، چاندی اس سکے میں سے کم کی جاتی رہی۔ آخر میں صرف 5% چاندی بچی اور باقی سب ملاوٹ۔ نتیجہ مہنگائی، بغاوت اور سلطنت کا زوال۔ ڈچ گلیڈر 17ویں صدی میں دنیا کی سب سے بڑی طاقتور کرنسی تھی، ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سہارے، مگر جب کمپنی نے حد سے زیادہ قرضے لیے تو ایک نسل میں ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور برطانوی پاؤنڈ جس نے 150 سال تک دنیا پر حکومت کی، 1944 میں بریٹن ووڈز کانفرنس میں ڈالر کو جگہ دے دی۔ برطانیہ 2 عالمی جنگوں کے قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ امریکہ نئی عالمی طاقت بن کر ابھرا۔ ہر بار وہی 4 مراحل، ہر بار جغرافیہ بدلا۔ 15 اگست 1971 امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ٹیلی ویژن پر ایک اعلان کیا جو صرف 15 منٹ کا تھا، مگر اس کے نتائج آج تک محسوس ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ڈالر کا سونے سے تعلق ختم۔ 1944 سے دنیا کا یہ نظام تھا کہ ہر 35 ڈالر کے بدلے میں 1 اونس سونا ملتا تھا، یعنی ڈالر کے پیچھے اصل سونا تھا۔ نکسن نے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ اب ڈالر کے پیچھے صرف امریکی حکومت کا وعدہ تھا، اور وعدہ صرف اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا وعدہ کرنے والے پر اعتماد ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ڈالر کے زوال کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا۔ مگر امریکہ نے ایک چالاکی کی۔ 1974 میں امریکہ نے سعودی عرب سے ایک خفیہ معاہدہ کیا، تیل صرف ڈالر میں بیچو، بدلے میں امریکی فوجی تحفظ ملے گا۔ یوں پیدا ہوا پیٹرو ڈالر، اور ڈالر کو سونے کے بغیر بھی زندہ رکھنے کا انتظام ہو گیا، کیونکہ دنیا کو تیل چاہیے تھا اور تیل کے لیے ڈالر کی ضرورت تھی۔ مگر یہ کھیل بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج مشرق وسطیٰ میں جو آگ بھڑک رہی ہے، اسے صرف مذہبی یا سیاسی جنگ سمجھنا غلطی ہوگی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا معاشی معرکہ ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی، جہاں سے دنیا کا 5واں حصہ تیل گزرتا ہے۔ ایران نے صاف اعلان کیا کہ جو ملک چینی کرنسی میں تیل خریدے گا اسے ہم یہاں سے گزرنے دیں گے۔ یعنی پیٹرو ڈالر کو براہ راست یہ چیلنج تھا۔ یہ چیلنج صرف ایران کا نہیں، سعودی عرب نے چین کو یوان میں تیل بیچنا شروع کر دیا ہے۔ روس اپنا تیل روبل اور یوان میں بیچ رہا ہے۔ برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ یعنی برکس کے ممالک ایک نئی کرنسی بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ڈالر کی جگہ لے سکے۔
امریکہ نے مشرق وسطی میں جو جنگ شروع کی وہ سوچتا تھا کہ اس سے اپنا اثر و رسوخ بڑھائے گا، مگر سب کچھ الٹ ہو گیا۔ جنگ نے خلیجی ممالک کو ڈرا دیا ہے، روس اور چین کو قریب کر دیا ہے۔ پوری دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا امریکہ کے قریب رہنا اب محفوظ ہے یا نہیں۔ 2022 میں روس کے ذخائر منجمد کرنے کے بعد دنیا کے ہر مرکزی بینک نے ایک ہی سوال پوچھا، اگر ہمارا پیسہ بھی ڈالر میں ہے اور ہم امریکہ سے اختلاف کریں تو کیا ہمارا بھی یہی حال ہوگا؟ یہ سوال چھوٹا نہیں تھا۔ اس نے پوری دنیا کی معاشی حکمت عملی بدل دی۔ ڈالر کا عالمی ذخائر میں حصہ سن 2000 میں 70% تھا، جو آج صرف 58 سے 59% رہ گیا ہے۔ یہ اعداد عالمی مالیاتی فنڈ کے ہیں، امریکہ کے کسی دشمن کے نہیں بلکہ اس کے ہی ماتحت ادارے کے۔ یعنی امریکہ نے ڈالر کو ہتھیار بنایا اور اس ہتھیار نے دنیا کو ڈالر سے ہی دور کر دیا۔ اور اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آپ کے ذہن میں ہے، اگر ڈالر پر اعتماد نہیں، یوان پر بھی نہیں، تو پھر کس پر؟ اس کا سادہ سا جواب ہے گولڈ۔ گولڈ واحد چیز ہے جسے کوئی نہیں چھاپ سکتا، منجمد نہیں کر سکتا، پابندی نہیں لگا سکتا، اور جو 5000 سال سے ہر بحران میں لنگر رہا ہے۔ اعداد دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2010 سے 2021 تک مرکزی بینکس ایوریج 473 ٹن سالانہ سونا خریدتے رہے ہیں۔ 2022، 23 اور 24 میں یہ مقدار 1000 ٹن سے اوپر چلی گئی، یعنی تقریباً دگنی۔ اور قیمت دیکھیں تو 2010 میں $1100 فی اونس تھی، 28 جنوری 2026 کو $5589 فی اونس، یعنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ چین کے مرکزی بینک نے مئی 2025 تک اپنے ذخائر 2296 ٹن کر لیے۔ 2023 میں اکیلے 225 ٹن خریدا، دنیا میں سب سے زیادہ۔ یہ اتفاق نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ چین جانتا ہے کہ ڈالر کے بعد دنیا میں وہی طاقتور ہوگا جس کے پاس زیادہ سونا ہوگا۔ روس کے پاس 2329 ٹن سونا ہے، عالمی درجہ بندی میں 5واں نمبر۔ یہ خریداری پابندیوں سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر بنائی گئی۔ جب آپ کے ڈالر منجمد کیے جا سکتے ہیں تو سونا واحد آپ کی آزادی ہے۔ بھارت کی بات کریں تو 2024 میں بھارت نے 73 ٹن سونا خریدا، پچھلے سال سے 4 گنا زیادہ۔ مگر اس سے بھی اہم بات یہ کہ بھارت نے 100 ٹن سونا بینک آف انگلینڈ سے واپس وطن منگوا لیا۔ یہ صرف سونا واپس لانا نہیں تھا، یہ مغربی اداروں پر گھٹتے اعتماد کا کھلا اعلان تھا۔ ترکی 2024 کا دوسرا سب سے بڑا خریدار رہا۔ مارچ 2025 تک ذخائر 623 ٹن سے اوپر، اور پولینڈ جو یورپ کا سب سے بڑا خریدار ہے، اس نے 2023 میں 130 ٹن سونا خریدا اور ہدف رکھا کہ کل ذخائر کا 30% سونا اب خریدا جائے گا۔ اور اب وہ حصہ جو سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے، امریکہ کے پاس 8133 ٹن سونا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، مگر یہ سونا انہوں نے حالیہ برسوں میں نہیں خریدا۔ 1971 سے آج تک 55 سال میں امریکہ نے 1 تولہ بھی سونا نہیں خریدا۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ ڈالر کو ہی عالمی سونا سمجھتا ہے۔ اس کے نقطہ نظر سے مزید سونا خریدنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ڈالر کو وہ خود ہی سونے کی جگہ پر رکھتا ہے۔ مگر یہی اس کا سب سے بڑا گھمنڈ ہے، اور گھمنڈ ہمیشہ زوال سے پہلے آتا ہے۔ اور ایک بات فورٹ ناکس میں رکھے، اس کے سونے کا 1970 کے بعد کوئی مکمل آزاد آڈٹ نہیں ہوا۔ 50 سال سے کسی غیر جانبدار ادارے نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ سونا واقعی وہاں موجود ہے بھی یا نہیں۔ حال ہی میں امریکی وزیر خزانہ سے جب فورٹ ناکس کے دورے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تمام سونا وہاں موجود ہے، مگر دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ باقی دنیا اپنا سونا واپس منگوا رہی ہے۔ جرمنی، بھارت، ترکی سب نے اپنا سونا غیر ملکی بینکوں سے واپس منگوا لیا۔ یہ پیغام صاف ہے، ہم اب اپنا سونا آپ کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتے۔
1971 में डॉलर का सोने से ताल्लुक टूटा, पहली दरार थी। 1974 में पेट्रो डॉलर बना, ये एक आर्जी सहारा था। 2022 में रूस के ज़खायर मंजमंद हुए, दुनिया का एतमाद टूटा। 2023-24 में मरकज़ी बैंकों ने रिकॉर्ड सोना खरीदा। मशरक़ वस्ता की जंग ने पेट्रो डॉलर को आखिरी दचका दिया। आज सोना $5,500 से ऊपर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। यही वो 4 मराहल हैं जो रोम में, डच सल्तनत में और बरतानिया में हुए। हम आज चौथे मरहले में हैं, बहरान, जंग, एतमाद का खात्मा। 5वें मरहले में क्या होगा? एक नई करेंसी, सोने की वापसी, या कोई ऐसा निज़ाम जो हम अभी सोच भी नहीं सकते, ये कोई नहीं जानता। जो डॉलर शायद देर से मंतकी अंजाम तक पहुंचना था, ट्रंप ने अपने बावलेपन की वजह से उसके 15 से 20 साल कम कर दिए हैं।